یہ آج بہت بڑا حادثہ ہوا 2:15 سے 2:30 کے درمیان کہ اس میں 100 سے زائد حضرات جو ہیں بیچ میں اس کے حادثے کے آئے، اور ہم بیسک کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ یہ فضائی جو ہوتے ہیں حادثات ٹریفک کے، اب اس میں PIA کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ ہے، اور اندازہ لگائیں خود ہی مرتے ہیں، مطلب ہم لوگ خود پیسنجرز اور جو دوسرے ہیں، جو پائلٹ ہوتا ہے، جو اس کا پورا عملہ ہوتا ہے، سارے اس میں آتے ہیں، اور اتنی خوفناک وہ اذیت ناک اور تکلیف دہ موت ہوتی ہے کہ کبھی کسی کی ویڈیو یا کسی کو 1-2 منٹ کی بھی اگر ہو نا، چل کے چند سیکنڈ کی، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ بڑے دل والا اور دلیر قسم کا جو بندہ ہے نا، وہ بھی اس کو نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے، اور اس میں کسی نہ کسی طرف سے خامی اور غلطی ضرور ہوتی ہے، انسانی غلطی کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اب یہ اس کی پوری مینٹیننس ہوتی ہے، اس کی مینٹیننس کے لیے پورا ایک بورڈ ہوتا ہے سول ایویشن میں، اور اس کے انٹرنیشنلی بھی اور کنٹری لیول پر بھی ادارہ جاتی بھی اس میں پورے بورڈ ہوتے ہیں، اور پوری اس کی جہاں مینٹیننس کا پورا اس کا نظام ہے، انجینئرز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں، تو اس کو چیک کرنے کے بعد پورا پھر اس کو روٹ پہ لایا جاتا ہے۔ اس طرح اس کو نہیں چلا سکتے، لیکن وہ جنید جمشید صاحب کا کچھ عرصے پہلے وہ حادثہ جو ہوا تھا، وہ چترال سے اسلام آباد آ رہا تھا، یہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا۔ اب اس میں ہر حادثہ ہوتا ہے، اس کے اندازہ لگائیں ابھی تک رپورٹ نہیں، جو جنید جمشید والے کی تھی اس کی ابھی تک رپورٹ اگر سول ایویشن کے پاس آ تو گئی ہوگی وہ، لیکن اس کو پبلش نہیں کر رہے ہیں۔ اب رپورٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں ذمہ داران کا تعین ہوتا ہے ٹیکنیکلی، اور جو فنی اس کے اندر خرابی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے جو حادثے کے مین کریکٹرز ہوتے ہیں، ذمہ داران جو ہوتے ہیں، ان کا تعین اس میں ہوتا ہے، تاکہ رپورٹس کا مطلب یہی ہوتا ہے بیسک کہ آئندہ سے وہ احتیاطیں جو نہیں ہو سکیں، وہ باتیں جو ملحوظ پہلے نہیں رکھ سکے، نیکسٹ وہ ہم اس کو ملحوظ رکھیں، لیکن نہیں کرتے۔ اس میں اصل میں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ PIA کا کیا حساب ہے، اس کے کیسے بھرتی ہوتی ہیں، اس کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کی ان کو الاؤنسز کیسے ملتے ہیں، وہ کتنے فیصد جاب پہ آتے ہیں، ڈیوٹی پہ کتنے پنکچوئل ہیں، کتنے نہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اور یہی جب خامیاں بڑھتی رہتی ہیں تو پھر یہ غریب اور مسکین اور معصوم لوگوں پہ گرتی ہیں۔ اب وہ جو 100 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارے انہوں نے تو نہیں اس کا جرم میں شریک تھے، ان کا تو صرف گناہ اتنا ہی ہے کہ وہ چلو جلدی سفر کے لیے کہ چلو ہم ریل گاڑی میں جائیں گے، وہ تو چل نہیں رہی، عام ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے تو اور خجل ہو جائیں گے، تو اتنے خوار ہونے سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا چلو ہم اس پہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی دنیا میں سب سے محفوظ جو سفر ہے نا، وہ اس کا جہاز کا ہے، لیکن اس کو بھی اب محفوظ نہیں رکھا۔ یعنی اب جنید جمشید کے حادثے کو کتنا عرصہ ہوا، اور اس درمیان میں جو ہمارے فوجیوں کے ہیلی کاپٹر اور طیارے گرے ہیں وہ علیحدہ ہیں، وہ کتنے وہ بھی بہت سارے گرے ہیں اسلام آباد میں، ادھر ادھر۔ تو اب یہ چیزیں ایک پورا، چونکہ مافیا ہر ادارے میں مافیاز ہیں، روگ ایلیمنٹس ہیں۔ جس وقت تک یہ ذہن میں رکھے ہمارا یہ جو اب لیکچر یا اس کا جو ہمارا جو مقصد ہے اس پہ اسٹیٹمنٹ دینے کا، وہ یہی ہے کہ جس وقت تک، کیونکہ جو ہمارا جو قبلہ ہے، یعنی کنٹری لیول پہ جو ہمارا رخ ہوتا ہے، اینگل جو رائٹ اینگل جسے ہم کہتے ہیں، وہ آئین ہوتا ہے۔ آئین کے تحت ایکٹ بنتے ہیں، پھر رول بنتے ہیں ہر ادارے کے بھی، ادارہ جاتی لیول پہ، اور پھر انڈیویجولی بھی، کہ اسٹیٹ کے ساتھ پبلک کا کیا ریلیشن ہوگا، پبلک کا پبلک سے کیا ریلیشن ہوگا، اور اسٹیٹ کا آپس میں اپنے اداروں میں کیا ریلیشنز ہوں گے، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی، ان کے رائٹس کیا ہوں گے، کیونکہ رائٹس اور ڈیوٹیز ان کے درمیان جو توازن ہے، اسی سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسی سے گروتھ ہوتی ہے کسی چیز کی، اسی سے ترقی یا زوال پذیر ہوتے ہیں معاشرے اور ادارے۔
اب ہم نے آئین بنایا ہے، آئین کوڈ ہوتا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے پوری ریاست کا، کوڈ آف لائف ہوتا ہے، لائحہ عمل ہوتا ہے۔ وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم اگر کسی کنگڈم ہو تو وہاں کسی ایک کی اجارہ داری ہوگی، اور اگر آئین نہیں ہوگا تو ہر قبیلہ، ہر ادارہ، ہر محلہ، ہر شہر، ہر صوبہ کوئی لسانی بنیاد پر، کوئی علاقائی بنیاد پر، کوئی ذات پات کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، کوئی تعلقات کی بنیاد پر اپنا انفلوئنس اور اثر و رسوخ جو ہے وہ چلائے گا۔ قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے آئین کا کہ ہر بندہ ایکول ہو، اس کو اپرچونٹی بھی ایکول ہو اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی ایکول ہو، اور اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہو، کوئی ایبیلٹی ہو، کوئی اہلیت ہو، کوئی صلاحیت ہو، کوئی کریکٹر ہو، تو پھر اس کی بیس پر اس کو پریفرنس ملے۔ یہ دونوں چیزیں ادھر غائب ہیں، نہ ادھر اہلیت اور ایبیلٹی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں، اور نہ ہی اگر کوئی اچھے کریکٹر کا مالک ہے، اچھی فیم رکھتا ہے اور انتہائی زیرک اور سمجھدار، ہوشیار، باصلاحیت ہے، اس کو پریفرنس نہیں دی جاتی، اس کو پریفرنس نہیں ہے، سفارش یا پیسہ۔ جب تک ہم اپنے آئین کو پی آئی اے میں، فوج میں، آئی ایس آئی میں، ایم آئی میں، ایف آئی اے میں، پولیس میں، کسٹم میں، اور یہ عدالتوں میں، وکلاء میں، یہ جو ہمارے ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، تمام اداروں میں، بلدیہ میں، ٹاؤن پلاننگ میں، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز وغیرہ میں، اسکول اور کالج، یونیورسٹیز وغیرہ میں، جب تک ہم اس کو میرٹ کو اور ایبیلٹی، میرٹ اور اہلیت، میرٹ اور صلاحیت، اس کو فوقیت نہیں دیں گے، ذات پات، اقربا پروری کی بنیاد پر ہم تقرری اپوائنٹمنٹ دیں گے، ان کو پروموشنیں دیں گے، تو پھر وہ معاشرے نہ سدھرتے ہیں نہ چلتے ہیں۔ وہ یہی ہوتا ہے۔ اب اس پہ جو لوگ آبزرور ہیں، جو مشاہدہ کر رہے تھے اس وقت، جو موجود تھے آئینی شاہدین، اب ان کی باتیں، اور یا جو دو چار بچ گئے ہیں، ان کی جو تفصیل سنیں تو کتنی خوفناک بات ہے۔ اب اس سے ہم سبق نہیں سیکھتے ہیں۔ اس میں یہ جو ملوث ہوں گے وہ ہمارے کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی کزن ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ ہمارا آپس میں ضرور ہے، ذات پات، علاقائی یا لسانی یا اپنا جو رشتہ داری کا کوئی نہ کوئی تعلق ہمارے تعلق والے بیٹھے ہر ادارے میں۔ اب ہم اس پہ نہیں کرتے ان کو۔ ایک ہوتا چلو جی غلط کام ہم نے کرنا ہے، یا کوئی میرٹ کو ہم نے توڑنا ہے یا اس کا خون کرنا ہے، تو چلو ایسے جگہ پہ کریں جس پہ کوئی معاشرے کا نقصان نہ ہو، کسی پوری کولیکٹیولی پوری پبلک کا اس میں انوالومنٹ نہ ہو۔ اب ہم جس گناہوں میں، کرپشن میں، اور جو اقربا پروری میں، میرٹ کے توڑنے میں اور اہلیت کو ڈسکریج کرنے میں جو ہم لگے ہوئے ہیں، یہ پورے معاشرے برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں انصاف کے لیے بندے کا ایک بنیادی حق خراب ہوا ہے، وہ لینے کے لیے عدالت جب جائے گا تو اپنا حق لینے میں اس کے پتہ نہیں کتنے بنیادی حقوق پامال ہوں گے۔ یعنی ایک بنیادی حق کی پروٹیکشن کے لیے اس کو اپنے کتنے بنیادی حقوق کو داؤں پہ نہیں بلکہ پامال کرا کے ذلت اور رسوائی سر مول لینے کے بعد اس کو پھر بھی کچھ نہیں ملتا۔ اگر ایک بنیادی حق کی پروٹیکشن کے لیے 4 بنیادی حق وہ اپنے برباد کر رہا ہے، پیسہ برباد کر رہا ہے، ٹینشن اس کو ہے، ڈپریشن میں چلا گیا ہے، اور اس کو بے تحاشا گھریلو سطح پہ، کاروباری سطح کے پہ، اکنامکلی اور فیملی لیول پہ اس قدر اس کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کو یہ جوڈیشری نہیں ہے پھر۔ اب یہ کیا خیال ہے آج تک کتنے ہمارے کیس جوڈیشری میں آئے ہوں گے اس سے متعلق، ان کے افسران کے، اس کی نجکاری کے حوالے سے، لیکن وہاں آتے ہیں وہ فائلوں میں لگے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ذرا کسی کو تکلیف ہوگی جج کو سوموٹو لے کے بیٹھ جائے گا، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نظام ایسے نہیں بنتے۔ نظام کیسے بنتے ہیں؟ حضرت عمر جب گشت کرتے تھے رات کو، جب ایک عورت کو دیکھا گنگناتے ہوئے، انہوں نے پوچھا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا جی میرا جو شوہر ہے وہ شادی ہماری نہیں، وہ جہاد پہ گیا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا اسے؟ تو اس نے بتایا تقریباً 4 مہینے۔ تو آپ نے قانون بنا دیا کہ آئندہ سے کوئی شخص مجاہد بھی
اپنے گھر سے وہ 4 مہینے سے زیادہ دور ہے. اور اس پہ اگلا شرعی مسئلہ بھی ہے. اگر کوئی شخص شادی شدہ ابھی قریب شادی ہوئی ہو، جنگ ہو، لڑکی اور لڑکا، وہ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور رہ لیں دوسری کنٹری میں یا جہاد میں یا کسی اور جاب اور کے سلسلے میں، تو علماء نے لکھا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو ہم کہ اب اس کی ڈیٹیل، اب اس کے دلائل کسی وقت جب ہم یہ طلاق پہ بحث کریں گے اس وقت دیں گے. ابھی ہمارا ٹاپک یہ نہیں. تو یہ علماء نے لکھا ہے، اور یہ حضرت عمر کے اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ عورت 4 مہینے تک تو حضرت نے کہا کہ نہیں رہ سکتی. وہ شادی کی انہوں نے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کہاں کیا پھر اس کے بعد قانون بنایا انہوں نے کہ ہر مجاہد جو ہے ہر 4 مہینے کے اندر اپنے گھر چکر ضرور لگائے گا جو ینگ ہوگا، شادی شدہ ہوگا. تو اب یہ چیز، اب انہوں نے قانون بنایا، قانون یہ بنا دیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اب یہ ہوتا ہے، اب کیا خیال ہے جب تک وہ رہے یا ان کے بعد خلافہ رہے، آج تک جو بھی اسلامی معاشرے کو فالو کرے گا تو وہ یقیناً اس پہ عمل ضرور کرے گا. اس سے باہر نہیں وہ جا سکتا. یہ ہوتے ہیں کیونکہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہوتی ہے، کورٹ آف لا ہوتی ہے، ان کا کام انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. جو سول کورٹ، فیملی کورٹ، لیبر کورٹ اور کنزیومر کورٹ اور جتنے بھی دہشت گردی عدالتیں اور یہ احتساب کی عدالتیں، ان سب کے اوپر جو بھی ان کے قانون کی امپلیمنٹیشن میں، اس کی تنفیذ میں جس بھی لیول پہ جس ماتحت عدالت کو کوئی تشویش ہو، کوئی سوال اٹھتا ہو تو اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے. اور اس کی تشریح جو ہوتی ہے ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے یہ نظائر ہوتے ہیں، یہ پوری قوم پر، پورے اداروں پہ، ہر ادارے پہ وہ لاگو ہوتے ہیں. اور سپریم کورٹ کی تو تمام اداروں پہ، ہائی کورٹ سمیت لاگو ہوتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ نظیر ہے، پورے کے لیے قانون بن گیا. اب اس کے باہر نہیں کوئی جا سکتا. اس نظیر سے باہر، اس مثال سے باہر، اس انٹرپریٹیشن اور تشریح کے باہر کوئی چھوٹی سے چھوٹی عدالت یا کوئی ایگزیکٹو ادارہ نہیں جا سکتا آئین ملک کا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے، اب جس جج کا اپنا مفاد ہوگا، مطلب ہوگا، اپنی برادری کا کوئی مقصد ہوگا، مطلب ہوگا، اس پہ تو انٹرپریٹیشن فوراً ہی کر دے گا. فوراً ہی کیس لگا، ہفتے چند سماعت و ہیئرنگز میں فیصلہ ہو تو کون میں کون. اور جو عوام ہے وہ خجل ہوتی ہے. حالانکہ اب سو موٹو کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہر ٹاپک پہ، عورت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس پہ، بچوں کے ساتھ غیر مناسب رویے پہ، ہراسمنٹ پہ، لیبر کے حوالے سے یا فیملیوں میں لڑائیوں سے، قبضہ مافیا کے حوالے سے، جائیداد پہ قبضہ، علاقوں پہ قبضہ، لوگوں کی جانوں کو اذیت میں ڈالنا، قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، رشوت خوری، نشہ، سمگلنگ وغیرہ، سب کے بارے میں لاکھوں کیس ہیں. اور وہ لاکھوں میں ہزاروں اپیلوں کے صد پہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جاتے ہیں. اگر وہ ہر کیس کو عبرت بنا دیں، مثال بنا دیں، سبق بنا دیں، ایک رہنمائی بنا دیں، تو وہ یقیناً روزانہ وہاں سے کوئی نہ کوئی ملے اور اس کا عمل سے فائدہ ہو، معاشرے کو فائدہ. اب کیا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر درج ہوئی، مجسٹریٹ کے پاس لگی یا سیشن کورٹ کے جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس گئی. اب وہ کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو انویسٹیگیٹو آفیسر ہے اس نے یہاں خامی کی، یہ کوتاہی کی ہے انویسٹیگیشن انکوائری میں، ریمانڈ میں یہ غلطی کی ہے ڈیوٹی آفیسر نے، ایس ایچ او کی یہاں غلطی ہے، رپورٹ اس طرح نہیں اس طرح جمع ہونے، 173 کا چلان یوں ہونا چاہیے تھا. لیکن کسی جگہ وہ پوائنٹ نہیں کرے گا. وہ صرف بیٹھے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، حالانکہ ان کا یہ کام ہی نہیں. ٹرائل سبورڈینیٹ کورٹس کرتی ہیں جو ماتحت عدالت دلی ہے. لیکن جو اب یہ یہیں پکڑ لیں، جب ایس ایچ او، اے ایس آئی، ایس آئی یا نائب قاضی، نائب کورٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس نے غلطی کی، وہیں اس کو پکڑا جائے. اگر وکیل کوئی انفلوئنس کر رہا ہے کسی برادری پہ، کسی بچے پہ، کسی غریب پر، کسی مظلوم پہ، کسی وکٹم پر، تو وہیں سیشن کورٹ سول جج یا جو آپ کا ہے مجسٹریٹ، اسے وہیں عبرت کا نشان بنائے،
جو اس کی ڈیوریشن ہے، کیونکہ انٹرفیرنس جو ہے عدالت کی وہ تو سپریم کورٹ کی بھی ویسی ہے، ہائی کورٹ کی بھی ویسی ہے، سیشن کورٹ کی بھی ویسی ہے، لیبر کورٹ، ہر عدالت کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہونی ضروری ہے ان میں. وہ جب نہیں ہوتی، پامال ہوتی رہتی وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جناب علی وہ ایسے پھر ریمارکس دیتے ہیں، وہ ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں، واہ واہ بلے بلے ہو جاتی جھٹکی. ہماری عوام بھی ماشاء اللہ وہ کہتی بلے بلے. اور نکلا کیا؟ وہ ڈیم والے بھی جج آ جاتے ہیں، باب رحم بھی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کیا ہوتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں زیرو، کچھ فائدہ نہیں. تو معاشرے ایسے نہیں بنتے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کہا تھا آپ کے پاس، آپ نے کہا کہ بھائی مجھے بیوی نے ایک دفعہ کھانے کے ساتھ میٹھا حلوہ وغیرہ دے دیا. آپ نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا جی میں نے تھوڑا سا نا اپنے کھانے کے جو ملتا تھا ہمیں وظیفہ، اس میں سے ہی بچایا. اور یہ انہوں نے کہا جو وظیفہ دیتے ہیں نا اس کو بلا کو کہ جب ہمارا کھانا نکالا کرنا ابو بکر کا، تو اتنا سا بیچ میں سے نکال لیا کرے، کیونکہ یہ میرے وظیفے سے زیادہ ہے، یہ ہمیں اس میں کافی ہو جاتا ہے گھر کو. اب یہ ہے ان کی مثال. اب مثالیں عدالتوں میں ان کی دیں گے، جج بھی. اب وہ جو جج ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججوں کی جو پروٹوکول ہوتا ہے، ان کا جو جوڈیشل کالونی میں جو گھر ہوتے ہیں، ان کے جو الاؤنسز ہوتے ہیں، ان کو جو عام جو سول سرونٹ ہے لو لیول کا عام ملازم ہے اس کے وہی ہوتے ہیں. یہ ایکولیٹی نہیں ہے، برابری نہیں ہے. جو حالانکہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تنخواہ ملتی ہے، الاؤنس ملتا ہے، گھر ملتا ہے، میڈیکل فری ہے، وہ ملتا ہے، وہ بھی ہر پاکستانی، ہر کنٹری کے سٹیزن شہری کے بجٹ یا اس کے ٹیکس سے ملتا ہے. اور عام جو سرونٹ ہے، سویپر ہے، بھنگی ہے، اس کو جو تنخواہ جو بھی چیز ملے گی وہ بھی اسی کے پیسے تنخواہ سے. لیکن اس کی محنت کتنی ہے، اس کی کتنی اس میں مشقت ہے، پریشانی ہے، اور اس کی کتنی ہے. تعلیم ٹھیک ہے اس نے رکھی ہے، اس کی تعلیم زیادہ ہے، اس کو ٹھیک ہے، اس کو عزت دے تو دی ہے اتنی، لیکن اس کے علاوہ جو ریسورس ہیں. اب زیادہ خرچہ ہمارا یہ بڑے اداروں پہ ہوتا ہے، بڑے اداروں کی بڑی پوسٹوں پر ہوتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جس وقت تک وہ آئین پہ عمل نہیں کریں گے، اپنے کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل نہیں کریں گے. آج پیمرا جو ہے اپنا، اب ہم دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کس کی کیا بکواس نہیں ہوتی، کیسے قانون نہیں توڑا جا رہا. کوئی ایف آئی اے سائبر کرائم کوئی ایکٹیو ہوتا ہے، ہاں کوئی ایس آئی ایم آئی کا یا فوج کا کسی بڑے وڈیرے کا، ایم پی ایم این اے کا، کسی باثر و رسوخ والے بندے کا، کسی جج کا فون آ جائے گا، پھر ایکٹیو ہو جائیں گے اس کے خلاف. ورنہ جو مرضی جس مرضی کی پگڑی اٹھا لے، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، فون پہ، موبائل پہ، نیٹ پہ، میل میں، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اگر کوئی بیچارہ چل جائے کمپلین لے کے تو کوئی اس کو منہ نہیں لگانے والا. پولیس کے پاس بھی یہی ہے، کسٹم میں یہی ہے، ایل ڈی اے میں یہی ہے، ہر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں یہی ہے، اسکول و کالج میں یہی ہے، تعلیم، ہیلتھ، صحت، ہر جگہ یہی بیماری ہے. یہ جس وقت تک ختم نہیں ہم کریں گے، اور بولتا سب ہے لیکن کھاتے ہر ادارے میں بیٹھ کے ہر بندہ ہے، ہر بندہ کھا رہا تو گھر کہتا جی اپنے معاشرے کو، اپنے گھر میں، اپنے فیملی میں نے کبھی 1 روپے کی رشوت نہیں لی، میں نے جناب کبھی بھی کرپشن نہیں کی، میں نے کبھی بھی نہیں کی. اور ان سے پوچھو بھائی تمہارے بچے 4 ہیں، فی بچے کے پاس موبائل ہے، اور گھر میں اے سی ہے سارا، تمہارے گھر کا خرچہ 2 لاکھ ہے، تمہاری تنخواہ 50,000 ہے، تو یہ 2 لاکھ تمہارا کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ تمہارا سائڈ بزنس کوئی نہیں ہے، تمہارا سائڈ ریسورس کوئی نہیں ہے، سورس آف انکم کوئی سائڈ والے ہوں تو پھر تو چلو سمجھ میں آتی ہے. یہ نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں، اب میں بھی کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کہتی ہے، جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کو یقینی نہیں بنائیں گے، تو یہ معاشرہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے. تو یہ سمجھنا ہمیں